الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. اے یعقوب کی اولاد یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا اور میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا اور خاص میرا ہی ڈر رکھو. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا ہے اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے ساتھ ہے اور سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام مت لو اور مجھی سے ڈرو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور حق سے باطل کو نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ. محترم حاضرین اور سامعین کرام، معمول کے مطابق اللہ کی توفیق سے ہم درس قرآن کی اپنی اس محفل میں شریک ہیں. اللہ رب العزت ہم آپ سب کی اس شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اپنی مقدس کلام کی برکتوں سے ہمیں دنیا اور آخرت میں مستفیض فرمائے. ابھی آپ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40، 41 اور 42 کی تلاوت اور ساتھ ہی ترجمہ سماعت فرمایا. آیت نمبر 40 کا خلاصہ پہلے ذہن نشین کر لیں. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بنو اسرائیل کو وہ اپنی نعمتیں جو پروردگار عالم نے ان کے آباء و اجداد پر، ان کے پہلے لوگوں پر کی، اسے یاد دلایا گیا ہے اور ان کو حکم دیا گیا ہے کہ تم نے ہم سے جو عہد کیا تھا اس عہد کو پورا کرو اور ہم نے اپنے کرم سے جو تم سے وعدہ کیا ہے وہ پورا کریں اور خاص مجھے سے کرو. یہ خلاصہ ہے آیت نمبر 40 کا، جس میں بنو اسرائیل کو نعمتیں یاد دلائی جا رہی ہیں
اور یہ کہ جو وعدہ کیا تم نے وہ پورا کرو، اللہ رب العزت اپنا وعدہ پورا فرمائے گا، اور اللہ سے کرو۔ یا بنی اسرائیل، تھوڑی سی تفصیل اس کی جان لیں۔ یا بنی اسرائیل کا معنی ترجمہ یوں ہوگا، اے یعقوب کی اولاد۔ بنی کا مطلب اولاد ہے۔ اسرائیل اس کا تلفظ عربی زبان میں تو اسرائیل ہی ہے، دیگر اور زبانوں میں اس کے تلفظ مختلف ہیں، کہیں اسرائیل بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ لقب ہے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا، اور اس کا معنی ہے اللہ کا خاص بندہ۔ اس را کے معنی ہے خاص بندہ، اور ایل کے معنی ہے اللہ۔ یہ ہبرو زبان کا لفظ ہے ایل، جس سے اللہ مراد ہے، اور اس را کے معنی ہوتے خاص بندہ۔ یہ لقب حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فرشتے نے اس وقت دیا تھا جب ان کے والد ماجد حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے حضرت یعقوب کو حکم فرمایا کہ تم دروازے پر بیٹھے رہو، ہم اندر عبادت میں ہیں، کسی کو بھی اندر آنے نہیں دینا۔ ایک فرشتہ انسانی صورت میں آیا اور خواہش ظاہر کی کہ ہم حضرت اسحاق سے ملنا چاہتے ہیں۔ حضرت یعقوب نے سختی سے منع کر دیا کہ والد ماجد نے مجھے اسی لیے دروازے پر کھڑا کیا ہے کہ میں کسی کو بھی اندر آنے نہ دوں۔ اس میں بحث و تکرار ہونے لگی، آواز بلند ہو گئی، تو حضرت اسحاق علیہ السلام باہر آئے تو دیکھا ایک بڑا مقرب فرشتہ ہے انسانی صورت میں، تو کہا صاحبزادے یہ فرشتہ ہے۔ تو آپ نے اس وقت اپنے والد ماجد سے عرض کیا حضور آپ کا کہنا تھا، میں اس پر عمل کر رہا تھا۔ تو فرشتے نے بھی آپ کی بڑی تعریف کی، اور پھر یہی کہا کہ ان کو آج سے اسرائیل کہا جائے۔ ایل کا معنی اللہ، اسرا کے معنی خاص بندہ، دونوں کو ملا کر لقب بنا اللہ کا خاص بندہ۔ یہ ہبرو زبان کا لفظ ہے، اور آپ دیکھیں فرشتوں کے جتنے نام ہیں سب اسی انداز میں ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، اور جتنے نام بھی ہیں ان کے سب اسی ایل ہی سے ذریعے ان کے ابتدائی ناموں کے معانی الگ ہیں، لیکن ایل کا معنی اللہ ہے۔ دوسرے ایک چیز اور تھوڑی جان لیں، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ خود نبی ہیں، ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام وہ بھی نبی ہیں، حضرت یعقوب کے جو والد ہیں وہ بھی نبی ہیں، حضرت اسحاق، اور حضرت اسحاق کے جو والد ہیں وہ بھی نبی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ دیکھ رہے ہیں حضرت ابراہیم سے حضرت اسحاق، حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب، حضرت یعقوب سے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ یہ سلسلہ نبوت کا، اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تاریخ میں ایک مقام پہ فرمایا ہے، وہ شریف ابن شریف ابن شریف ابن شریف، کیونکہ ان کے والد وہ خود نبی، ان کے والد، ان کے دادا، ان کے پردادا سبھی نبی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نام معنی یعقب کا معنی ہوتے ہیں پیچھے آنا، عقب عربی زبان میں ہوتا عقب کا مطلب جیسے انگلش میں بیہائنڈ بولتے ہیں نا، ابھی پیچھے آنا، اسی طرح یعقوب کا معنی وہ جو پیچھے آیا۔
آپ کے وہاں آپ کی والدہ ماجدہ کے وہاں 2 بچے جڑوا ہوئے تھے. ان کے بڑے بھائی تھے، ان کا نام عیس عین ای صاد عیس تھا، اور اس کے چند لمحے بعد ہی حضرت یعقوب کی ولادت ہوئی تو ان کا نام یعقوب ہی رکھا گیا. یہ ان کا نام ہوا، اسرائیل ان کا لقب ہوا. میں نے تھوڑی تفصیل یہ اس لیے بتا دی تاکہ اس عظیم ہستی کے بارے میں آپ کو تھوڑی معلومات بھی ہو جائے، اور پھر اللہ رب العزت نے یہاں پر بنی اسرائیل کہہ کر کس کو مخاطب کیا ہے، کون لوگ ہیں؟ وہ سارے یہود، جوس جس کو بولتے ہیں نا، سارے یہود. در حقیقت حضرت یعقوب علیہ السلام و تسلیم کے 10 بیٹے ہوئے، 12 بیٹے، کل 12 بیٹے ہوئے، اور ان سے اللہ نے ان کی نسل کو بہت بڑھایا 12 بیٹوں سے. اور انہی کو ملا کر کے قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کبھی اسباط کہا گیا، ایک قبیلوں کو سبت کہا جاتا ہے، اور سب کو ملا کر کے اسباط، سین بے تو سبت، اسباط اس سے آتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سلسلے بیان میں آپ پڑھیں گے جب ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہمیں پیاس لگی ہے، پانی چاہیے، تو آپ نے اپنی عصا مارا، پانی کا چشمہ نکلا. وہاں پر قرآن مجید نے فرمایا ہے فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس لاٹھی کی ضرب سے جو چشمے پھوٹے وہ کل 12 تھے. اثنت عشرۃ عینا، اثنا عشرہ یعنی 12 چشمے ہوئے. یہ کل 12 قبیلے تھے، سب حضرت یعقوب علیہ السلام و تسلیم کی اولاد میں سے. ان سب کو ملا کر کے کہا جاتا ہے بنو اسرائیلی یا بنو اسرائیل، یا انہی کی زبان میں یہود، یا ان کے اپنے لینگویج میں جوئس بولا جاتا ہے. بنو اسرائیل وہی لوگ، یہود انہی کو کہا جاتا ہے. اور قرآن مجید میں عام طور پر یہود کا لفظ استعمال ہوا ہے. اس سے یہ پورے مراد ہے، 12 قبیلے یعنی آپ کی اولاد میں سے جتنے سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں. دوسری چیز، یہاں پر ان لوگوں کو یہ نہیں کہا گیا اے یعقوب کی اولاد، اے یعقوب کی اولاد، یہ نہیں کہا گیا ہے. اسرائیل جو آپ کا لقب ہے اس کی جانب نسبت کرتے کہا گیا یا بنی اسرائیل. اس میں کیا راز ہے؟ اس میں دراصل راز یہ ہے کہ یہ قوم بڑی احسان فراموش ہے. ذہن میں رکھیے گا قرآن میں سب ہے، ہمیں کسی سے اور جاننے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن ہمارے لیے کافی ہے. بہت احسان فراموش ہے. اس لیے خطاب میں یہاں پر جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا پروردگار عالم نے وہ فرمایا ہے. اور آپ جانتے ہیں اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا بہت مقبول بندہ. تو ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم نے تو یعقوب اے اولاد یعقوب کہہ دیا، لیکن اس کا ترجمہ یوں ہوگا اے یعقوب یعنی وہ اللہ کے بہت خاص بندے کی بچوں اولاد. تو یہ ان لقب کے ساتھ خطاب کرنا دراصل ان کو آنے والے احکام پر عمل کرنے کے لیے آمادہ کرنا ہوتا ہے. جیسے کہا جائے اے سخی گھرانے کے لوگوں، تو اب اس انداز میں خطاب جب ہوگا تو جانتے ہیں کیا ہوگا؟ جو نہیں کچھ دینا چاہے گا وہ بھی کہے گا چلو باپ دادا کو سخی کہہ دیا کچھ تو ڈال. یہ ہے طریقہ مانگنے کا. اسی طریقے سے اللہ رب العزت کے بہت سارے صفاتی نام ہیں نا، وہ فلسفہ بھی وہ راز بھی میں بتا دیتا ہوں. بہت سارے صفاتی نام ہیں، رحمان و رحیم و کریم و غفار و ستار.
جب بھی بندے کی جیسی ضرورت ہو اس طرح کے معنی والے صفاتی نام کے ذریعے سے اللہ سے وہ چیز مانگنی چاہیے. جیسے اس سے رحم کی بھیک مانگنی ہو تو اے رحمان، اے رحیم رحم کر. روزی مانگنی ہو اے رزاق، اے فتاح، اے باسط یعنی روزی پھیلا دے. شفا مانگنی ہو یا شافی یا کافی یا وافی، یعنی اسماء الہیہ میں سے بندے کی ضرورت جس معنی سے مطابقت رکھتی ہو اس معنی سے اللہ رب العزت کو پکارا جائے. سمجھنے کا جی. اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی ایک اللہ کے نام سے پکارے، یہ اس کا ذاتی نام. اللہ کا اسم ذات کیا ہے؟ اللہ. کسی نے اگر یہ کہا اے اللہ، تو چونکہ ذات ہی کو براہ راست اس نے پکارا ہے، اس کے ذاتی نام سے پکارا ہے، تو ذات ہی کے لیے ساری صفتیں ہیں. تو اللہ کہہ کر کے بندہ اپنی ہر ضرورت کا سوال کر سکتا، کیونکہ سب کچھ اسی کے لیے ہے نا. جیسے اللہم، اس کا معنی اے اللہ یا اللہ. یہ ذاتی نام اللہ رب العزت کا ہے جس کی یہ پیاری پیاری صفتیں ہیں، تو سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں. اے کریم کرم کر دے، اے رحیم رحم کر دے، اے اللہ تو کرم کر دے، اے اللہ تو رحم کر دے، اے اللہ تو شفا دے دے. یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. اب یہاں دیکھیں، یا بنی اسرائیل، اے بڑے نیک اللہ کے مقبول بندے کی اولاد. تو جب اس پیارے لقب کے ساتھ منسوب کر کے ان کو خطاب ہو رہا ہے تو در حقیقت آنے والی چیزوں پر ان کو آمادہ کرنا ہے کہ وہ اسے مانے عمل کریں. آگے اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر انعام کیا ہے. کون سی نعمت ہے؟ بہت ساری. ان میں پہلی چیز یہ کہ ان کے سب سے خطرناک دشمن فرعون کو ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد کر دینا، پھر مصر پر ان کا قبضہ ہو جانا، من و سلوہ انہیں ملنا، پیغمبروں کا ایک عظیم سلسلہ ان میں چلا ہے. تقریباً بتایا جاتا ہے 70,000 انبیاء کرام، 70,000 انبیاء کرام اولاد یعقوب میں سے. 70,000 یعنی حضرت اسحاق سے جو آگے نسل چلی ہے حضرت یعقوب، اور اس میں 70,000 انبیاء کرام خالی میں ہے. من و سلوہ صرف اسی کے لیے ہے، انہی لوگوں کے لیے. اور حقیقت یہی ہے کہ جتنی بھی امتیں پہلے کی گزری ان سب ساری امتوں میں بنو اسرائیل کو اللہ نے بڑی بزرگی عطا فرمائی. آگے آیت کریمہ آ رہی ہے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اے اولاد یعقوب ہم نے تم کو اس دور کے سارے زمانے والوں پر تم کو بزرگی عطا فرمائی. واقعی یہ تھے اللہ رب العزت کے احکام پر عمل کرتے رہے، اللہ نے انہیں بزرگی عطا فرمائی اور ایسی ایسی نعمتیں دی جو کسی اور کو نہیں مل پائی تھی. وہ نعمتیں ان سے کہی جا رہی یاد کرو. نعمتوں کو یاد کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ بندہ شکر گزار بنے کس کا؟ جس نے انعام کیا ہے اور اس کا کہاں مانے. تو نعمتیں یاد کرائی جا رہی ہیں تاکہ وہ شکر گزاری میں اپنے منعم کا احسان مانے اور وہ جو حکم کہہ رہا ہو اس کو تسلیم کر لے. اللہ رب العزت آگے فرما رہا اوفو بیہدی اوفی بیہدی، ہم نے تم پر انعام کیا، تم نعمتوں کو یاد کرو اور مجھ سے جو وعدہ کیا
وہ وعدہ وفا کا۔ کون سا وعدہ؟ کس چیز کا وعدہ؟ یہ وعدہ وہ تھا جو اللہ رب العزت نے خود اپنی ذات کے لیے بھی کیا اور رسول کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے، ان پر جو کتاب نازل ہونے والی ان کے لیے، ان کو جو دین دیا جانے والا ہے ان کے لیے سب۔ اور یہ بات میں قرآن ہی سے اخذ کر کے پیش کر رہا ہوں۔ رسولا نبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ رسول نبی امی ہیں کہ جن کے بارے میں یہ لوگ اپنی کتاب تورات اور انجیل میں اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ یہی تو ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان لوگوں سے وعد لیا، پختہ عہد لیا تھا، میثاق النبیین، جب نبیوں سے وعدہ لیا، یہ سب عہد وہی پروردگار عالم ان کو یاد دلا ہے۔ یہ آیت کریمہ کا نزول ذہن میں رکھیے تو یہ آیت اور آسانی کے ساتھ ذہن میں رکھیں۔ مدینہ طیبہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جلوہ گری ہو گئی، وہاں پر اور قبائل کے ساتھ ساتھ یہودی بھی تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے میں وہ لوگ پیچھے، بلکہ انکار کیا، بلکہ اس کے علاوہ ان کی دشمنی پر آمادہ ہو گئی۔ یہ آیت کریمہ اس پس منظر میں دیکھیں کہ ان کے سوا اور کوئی وہاں پر اہل کتاب میں تھا بھی نہیں، سب جاہل، مشرک، بت پرست، اندھیرے میں جینے والے لوگ تھے۔ عرب کا پورا خطہ اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ تھوڑا پڑھا لکھا طبقہ جو تھا تو یہ یہودیوں ہی کا تھا، یا نصرانیت جہاں کہیں تھی وہاں تھوڑے بہت جانکار، اور بت پرستی عام طور پر پورے جزیرے عرب میں پھیلی ہوئی تھی۔ تو یہ خطاب ان سے ہے کہ میرا عہد پورا کرو۔ کس کا ہے؟ یعنی اللہ کے حکم کی فرما برداری کا، اس کی ذات و صفات کے بارے میں جو ایمان و عقیدہ رکھا جائے، اور اس نے اپنے آنے والے نبی کے بارے میں جو تمہیں پہلے بزرگوں سے، تمہارے نبیوں سے جو دیا اسے پورا کرو۔ اب اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا ہے، اور توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم کے لیے آیا ہوا ہے، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ حضرت عیسیٰ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ ہم تو اس آخری رسول کی خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہے۔ یہ قرآن مجید میں موجود ہے، بلکہ انجیل برناباس میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم کہتے ہیں کہ اگر مجھے موقع مل جائے کہ میں ان کے جوتے کا تسمہ کھولوں، بندھن کھولوں، تو یہ میرے لیے بہت بڑی عزت کی بات ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم نے جب اس امت محمدیہ کی بزرگی توریت میں پڑھی تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، رب کریم یہ امت تو مجھے عطا فرما۔ تو ارشاد ہوا یہ امت تو میں نے اپنے محبوب کے لیے بنائی ہے۔ تب انہوں نے کہا پروردگار عالم تو مجھے بھی انہی میں سے بنا۔ یہ وہ آرزویں تھیں جو نبیوں نے اپنے اپنے دور میں کی، اور ہر نبی سے اللہ نے اپنے محبوب پر ایمان لانے کا وعدہ لیا تھا۔ سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھیں، تیسرے پارے میں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ ہر ایک سے اللہ نے وعدہ لیا، اور یہی تک نہیں، سیدنا آدم علیہ السلام و تسلیم کے سلسلے بیان میں آپ نے جانا کہ اللہ نے فرما دیا، اے آدم اگر مجھے اپنے محبوب کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں تمہیں بھی نہیں بناتا، زمین آسمان کوئی چیز میں نہیں بناتا۔
یہ وہ حقیقت ہے جو اس آیت کریمہ میں ان کو یاد دلائی جائے۔ اب وہ نبی آ گئے تو کیا یہودی لوگ اس کے پہلے جانتے تھے یا نہیں جانتے؟ اللہ اکبر۔ میں حدیث شریف سے کئی واقعات آپ کو بتلاؤں، ان میں سے ایک بڑے جلیل القدر ربی، آج کی زبان میں ربی سمجھتے ہیں اپنا، یہودیوں کا جو دینی پیشوا اور عالم ہوتا ہے اسے ربی بولا جاتا ہے، ربائی بولا جاتا ہے۔ ان میں بہت بڑے عالم تھے حضرت عبداللہ ابن سلام۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار مدینے میں آئے تو وہ آئے اور انہوں نے کچھ دن پہلے سرکار کو کچھ قرض یا کچھ دیا تھا، واپسی کا جو ٹائم تھا بھی کچھ دن باقی تھا۔ عبداللہ ابن سلام آئے، انہوں نے کہنا شروع کیا، اے اولاد یعقوب، اولاد عبد المطلب، آپ لوگوں کا تو یہ ہمیشہ سے وہ طریقہ چلا آیا کہ جب لے لیتے ہو تو دینے کا نام ہی نہیں لیتے ہو، اتنا دن ہو گیا۔ اس طریقے کے بڑے سخت جملے صحابہ کرام کے بیچ میں وہ بول رہے ہیں، کبھی ایمان وغیرہ نہیں پائے، یعنی ایسے چبھتے ہوئے جملے کہ آدمی جل جائے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑے صبر اور ضبط کے ساتھ ان کی باتیں سنی۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان میں سے سب جانتے، سب کو پتا ہے، کیونکہ ان کی آسمانی کتابوں میں اللہ نے اپنے آخری محبوب کی پوری تصویر لفظوں میں بیان کر دی تھی، کیسے ہوں گے، چہرہ کیا ہوگا، پلکیں کیا ہوں گی، ہاتھ پاؤں، ان کی رفتار گفتار سب بیان کر دیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی وعدے کا دن آیا تو نہیں، میرے اوپر تمہارا حق ہے وہ دے دیا جائے گا۔ پھر وہ سختی پہ آ گئے، سرکار نے فرمایا جاؤ ان کو ان کا حق دے دو اور پھر مزید اور دے دو۔ اس کے بعد ہی فوراً حضرت عبداللہ ابن سلام اور ایک دوسرے اور بھی ایسے ان کا ربی ہیں، ان کا ابن شہنہ نام، ان کا بھی ایسے ہی واقعہ ہے، ایمان لیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام جب کلمہ پڑھ چکے تب انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جتنی نشانیاں تھیں سب توریت میں پڑھ کر جب آپ مدینے آئے تو میں نے آپ کو دیکھ کر ساری نشانیاں توریت کی ہو بہو آپ نے دیکھ لی، جو کچھ سر اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ میرا آخری حبیب ایسا ایسا ہوگا سب دیکھ لی۔ اس میں ایک چیز یہ تھی کہ اگر ان کے ساتھ کوئی سختی کرے گا تو بڑے صبر کا مظاہرہ کریں گے، بہت ضبط سے کام لیں، یعنی تحمل بردباری بہت ان میں پائی جائے۔ میں نے اسی چیز کو آزمانے کے لیے وہ چیز کچھ دن پہلے آپ کو دی تھی، اور جان بوجھ کر 2-4 دن پہلے ہی میں نے مطالبہ سخت الفاظ میں شروع کر دیا تاکہ آپ کے صبر و ضبط کا میں امتحان لوں۔ اللہ گواہ ہے آپ بالکل ویسے نکلے جو توریت میں آپ کی نشانی بیان کی۔ یہ حدیث میں واقع ہے۔ دوسرا واقعہ حضرت صفیہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا، جو قبیلہ یہود سے پہلے تھی، بعد میں ایمان لائی، سرکار نے انہیں اپنی زوجیت میں لیا، بچپن کا اپنا واقعہ وہ خود بیان کرتی ہے۔ ان کے باپ یہودی، چچا یہودی، اپنے قبیلے کے سردار۔ وہ کہتی ہیں میں بچپن میں چھوٹی تھی، جب سرکار جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو باپ اور چچا دونوں بیٹھے، کہنے لگے چلو چلتے ہیں ذرا مدینے، آبادی کے باہر دور رہتے تھے، چلا دیکھیں وہ نبی جو ہمارے نبیوں نے ہمیں بتلایا ہے کتابوں میں، کیا وہی ہیں؟ تو حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ میرے چچا اور والد دونوں گھر صبح ہی نکلے، شام کو جب لوٹ کے آئے تو میں بڑی چہیتی تھی، کوئی بھی آتا مجھے پیار کرتا، لیکن اس دن دیکھا کہ بڑے دونوں الجھے ہوئے ہیں، اور اپنے کمرے میں جا کر کے دونوں آپس میں والد صاحب اور چچا بات کرنے لگے۔ والد کا نام ابی الحقیق ہے، بات کرنے لگے، میں چھپ کر سننے لگی۔
یہ حضرت صفیہ کا بیان جو ام المومنین ان کو میں بتا رہا ہوں. ان کے والد ماجد اور چچا دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں تو ان میں کہہ رہا کہ اچھا یہ وہی نبی ہے؟ تو چھوٹے بھائی نے کہا کہ ہاں بھائی جان یہ وہی ہے جو ہماری توریت میں نشانی لکھی گئی، بالکل وہی ہے. تو بڑے بھائی نے پوچھا بتا اب تیرا کیا ہے؟ کہہ رہا تھا کیا جو ہمارے نبیوں نے وعدہ کیا تھا اور اللہ رب العزت نے جو ان سے وعدہ لیا تھا، توریت میں جس کا عہد لیا گیا تھا، اس کے پورا ہونے کے لیے وہ سرکار آ گئی تو ایمان لانا چاہیے. تو صفیہ کہتی ہے میرے باپ نے کہا کہ میں تو ہرگز ایمان نہیں لاؤں. دیکھ رہے ہیں اسی کو قرآن مجید کے پہلے بارے میں ایک جگہ پر فرمایا گیا حسدن، یہ انکار جو کرتے ہیں یہودی صرف جلن کی وجہ سے انکار کرتے ہیں. حقانیت، ریسرچ، تحقیق، انویسٹیگیشن نہیں، یہ کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف حسد اور جلن میں یہ سب کر رہے ہیں. حالی ساری سچائی معلوم. دوسرا پارہ پہلا پیج اٹھائیے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اے نبی یہ تمہیں ایسا پہچانتے ہیں جیسے کہ یہ اپنے لڑکوں کو یہ پہچانتے ہیں کہ یہ میرا ہے. یہی سوال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ ابن سلام سے کیا تھا. کیا؟ میں اس عہد کی روشنی میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے یہ ان سے عہد لیا تو ہر دور میں اس کا چرچا. حضرت فاروق اعظم نے عبداللہ ابن سلام سے پوچھا کہ ہمارے قرآن میں اللہ نے نازل فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ یہودی لوگ یعنی توریت پڑھنے والے تو ایسا جانتے ہیں جیسے اپنے اولاد کو جانتے ہیں، لڑکوں کو جانتے ہیں. کیا واقعی ایسا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے فرمایا اے عمر ابن خطاب، قرآن نے جو کہا سچ کہا ہے. جو توریت پڑھنے والے لوگ ہیں